شروع کرتے ہیں وہ داستان جس نے صدیوں کے صفحات پر ظلم، تکبر اور ہلاکت کی عبرت ناک مثال قائم کی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، جو اپنی طاقت، فوج، دولت اور سلطنت کے نشے میں اس حد تک بگڑ گیا کہ انسانوں کو اپنا غلام اور اپنی عبادت کا حقدار سمجھنے لگا۔ یہ کہانی ہے فرعون کی، جس کا نام تاریخ کے بدترین ظالموں میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا، ایک ایسی سلطنت کا حاکم جسے دریائے نیل سیراب کرتا، جہاں سونے کے محلات، بلند و بالا مندر اور عظیم اہرام قائم تھے۔ وہ سرزمین جہاں مصری تہذیب نے سائنس، فن تعمیر اور نظم و نسق میں کمال حاصل کیا، مگر اسی زمین پر ظلم کی ایک ایسی سلطنت بھی قائم تھی جس میں غریبوں کو غلام بنا لیا جاتا، بچوں کو قتل کیا جاتا اور عورتوں کو لونڈیاں بنا کر رکھا جاتا۔ فرعون اپنی حکومت کو الہی طاقت سمجھتا تھا۔ وہ لوگوں کو یہ کہتا کہ وہی ان کا معبود ہے، وہی ان کا رازق ہے، اور اس کے سوا کوئی دوسرا حاکم طاقتور نہیں۔ اس کا تکبر اتنا بڑھ گیا کہ وہ اپنے دربار میں اپنی پرستش کرواتا، خود کو سجدے کرواتا اور اپنی مرضی کو قانون بناتا۔ فرعون کا سب سے بڑا ظلم بنی اسرائیل پر تھا۔ یہ وہ قوم تھی جو پہلے مصر آئی، یہاں بس گئی اور ایک وقت میں ان کے نبی یوسف کے دور میں عزت اور ترقی حاصل کی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ مصریوں نے انہیں حقیر سمجھنا شروع کر دیا۔ فرعون نے ان پر ٹیکس لگا دیے، ان سے جبری مشقت کروائی، ان کے گھروں کو تباہ کیا، ان کے مردوں کو قتل کروایا اور عورتوں کو زندہ رکھا تاکہ انہیں غلام بنایا جا سکے۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا جس میں اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کو تباہ کر دے گا۔ اس نے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو درباریوں نے یہی کہا کہ اس قوم میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کے زوال کا سبب بنے گا۔ اس پر فرعون نے سخت حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ ہزاروں معصوم بچوں کا خون بہایا گیا، ماؤں کی گودیں اجاڑ دی گئیں اور شہر کا شہر دہشت کی فضا میں ڈوب گیا۔ مگر تقدیر کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہی بچہ جس سے فرعون ڈرتا تھا، اللہ نے اسی کے محل میں پروان چڑھایا۔ وہ بچہ جو دریا میں بہا کر فرعون کے ظلم سے بچایا گیا، وہی اس کی بیٹی بیوی کی گود میں پلتا رہا۔ فرعون نے اسے گود میں لیا، اسے محبت دی، اسے لباس پہنایا اور اسے اپنے محل کے تعلیم یافتہ لوگوں کے حوالے کیا۔ اسے وہ سب کچھ دیا گیا جو ایک بادشاہ کے بیٹے کو ملتا ہے۔ وہ بچہ بڑا ہوا، دانا اور نیک سیرت بن گیا۔ جب وہ جوانی کو پہنچا تو اسے حقیقتوں کا علم ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی قوم پر ظلم ہو رہا ہے، انہیں انسان نہیں جانور سمجھا جا رہا ہے۔ اس کے دل میں درد پیدا ہوا، وہ حق کے راستے پر چلنے کا خواہاں ہوا اور آخرکار وہ اللہ کی جانب سے نبی مقرر کر دیا گیا۔ فرعون کو جب اس بات کا علم ہوا کہ وہی بچہ جو اس کے محل میں پلا بڑا اب اس کی بادشاہت کو چیلنج کر رہا ہے تو اس کا غرور اور بھڑک اٹھا۔ اس نے اسے بلایا، تانے دیے، اس کی باتوں کا مذاق اڑایا اور اس پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا۔ مگر وہ نبی نرم لہجے میں دلیل کے ساتھ حکمت اور صبر سے بات کرتا رہا۔ وہ بار بار کہتا کہ میں تمہیں ظلم سے روکنے آیا ہوں، اللہ کی طرف بلانے آیا ہوں اور تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے نجات کا پیغام لایا ہوں۔ فرعون کا تکبر اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو معجزہ دکھاؤ۔ نبی نے اللہ کے حکم سے معجزے دکھائے، درختوں کو حکم دیا جو جھک گئے، لاٹھی کو زمین پر ڈالا تو وہ سانپ بن گئی، ہاتھ کو نکالا تو چمکنے لگا۔ مگر فرعون نے سب کو جادو قرار دیا۔ اس نے اپنے ملک کے تمام جادوگروں کو بلایا تاکہ نبی کو شکست دے۔ ایک دن میدان سجا، جادوگر آئے، ان کے ہاتھوں میں رسی اور لاٹھیاں تھیں جو انہوں نے زمین پر ڈالیں اور وہ سانپوں کی طرح حرکت کرنے لگے۔ لوگ ڈر گئے، منظر خوفناک تھا۔ پھر نبی نے اللہ کا نام لیا، اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی اور وہ ایک بڑے سانپ کی شکل اختیار کر گئی جس نے ان سب جادو آہے کو نگل لیا۔ جادوگر سچ کو پہچان گئے۔ وہ جان گئے کہ یہ جادو نہیں، اللہ کی قدرت ہے۔ انہوں نے سجدہ کر کے کہا کہ وہ سچے رب پر ایمان لائے۔ فرعون غضبناک ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر تمہیں سولی پر چڑھواہے گا۔ جادوگر ڈرے نہیں، انہوں نے کہا کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹیں گے۔ فرعون کا ظلم بڑھتا گیا۔ اس نے نبی کو قتل کی دھمکی دی، ان کے ماننے والوں کو قید کیا، ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے۔ مگر نبی نے صبر کیا، اپنی قوم کو تسلی دی، ان کے دلوں کو جوڑا اور انہیں امید دلائی کہ اللہ انہیں نجات دے گا۔ آخرکار اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر رات کے وقت مصر سے نکل جائیں۔
وہ سب رات کی تاریکی میں نکلے اور ایک سمت روانہ ہوئے۔ صبح ہوتے ہی فرعون کو اطلاع ملی کہ بنی اسرائیل بھاگ گئے ہیں۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے نکلا۔ اس کے دل میں یہ غرور تھا کہ وہ انہیں پھر سے غلام بنا لے گا، قتل کر دے گا۔ سفر میں بنی اسرائیل ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ قوم خوفزدہ ہو گئی، مگر نبی نے کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ راستہ نکالے گا۔ اللہ نے معجزہ دکھایا۔ سمندر کے پانی دو طرف ہٹ گئے، درمیان میں راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس راستے سے گزر گئے۔ فرعون نے دیکھا تو وہ بھی اپنے گھوڑوں کے ساتھ اس راستے میں داخل ہو گیا۔ مگر جب بنی اسرائیل پار ہو گئے تو سمندر کا پانی واپس آ گیا۔ فرعون اور اس کا سارا لشکر پانی میں غرق ہو گیا۔ وہ غرور، وہ تخت، وہ محل سب ختم ہو گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ کیسے ایک شخص جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا لمحوں میں پانی کے نیچے دفن ہو گیا۔ اس کی لاش سمندر کی موجوں میں بہتی رہی اور دنیا کو ایک عبرت کا پیغام مل گیا۔ فرعون کا انجام صرف ایک شخص کی ہلاکت نہیں تھی، بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے ایک مثال تھی کہ ظلم، تکبر اور نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ جو خود کو سب سے بڑا سمجھتا تھا وہ سب سے ذلیل ہو کر مرا۔ وہ جو لوگوں سے سجدے کرواتا تھا خود زمین میں دفن ہو گیا۔ وقت گزر گیا، نسلیں بدل گئیں، مگر فرعون کا نام ہمیشہ ظلم اور تکبر کی علامت کے طور پر زندہ رہا۔ آج بھی جب کوئی ظالم شخص طاقت کے نشے میں آ کر خود کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے تو لوگ اسے فرعون سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اس کی سلطنت، اس کا غرور، اس کا انجام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے حکم کے آگے کچھ نہیں۔